اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This video is for class 8th subject science and the date today is 29th of July 2020. پیارے بچوں آج ہم چیپٹر کیمیکل افیکٹس آف الیکٹرک کرنٹس پڑھ رہے ہیں. اب تک ہم نے کچھ ٹرمز اس میں پڑھی ہیں. آج جو ٹرم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس چیپٹر کی وہ ہے لیڈ, LED لیڈ. بٹ بفور گوئنگ ٹو ڈسکس دس لیڈ, لیٹ می ریکیپچولیٹ یسٹرڈیز ٹاپک, وہ تھوڑا سمجھنے کے لیے. کل ہم نے جو پڑھا ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے کل پڑھا کہ وہ کون سے لکوڈس ہیں جن میں سے بجلی پاس ہوتی ہے. جی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے میٹیریلس کی کلاسیفیکیشن کی. میٹیریلس اور کلاسیفائڈ انٹو کنڈکٹرس, انسولیٹرس, کہ کن کن چیزوں میں سے بجلی پاس ہوتی ہے, کن کن چیزوں میں سے بجلی پاس نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے لکوڈس کی بھی ٹرائی کی. کل ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. ہم نے سمپلی ایک کہہ سکتے ہیں ایک پیالہ لایا, پھر لیمن جوس لایا, پھر تار کے دو ٹکڑے لائے, ایک چھوٹی سیل لائی, ایک بلب لایا, چھوٹا سا LED بلب. پھر ہم نے ٹرائی کیا کہ کیونکہ میں نے اس لیے آپ کو وہ ریکیپچولیٹ کیا کیونکہ اس میں ایک بلب آتا ہے جس کو ہم LED بلب بولتے ہیں. وہ آج آپ دیکھیں گے کہ وہ LED کیا ہوتا ہے. چونکہ جو سیل ہم وہاں پر لاتے ہیں اسی کرنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اتنی زیادہ مضبوط کرنٹ نہیں ہوتی کہ انسان کو وہ محسوس ہو سکے, اس کا شاک محسوس ہو سکے. اسی لیے ہم وہاں پر سیل, کیونکہ اس کی جو کرنٹ ہوتی ہے وہ بہت ویک کرنٹ ہوتی ہے, اتنی اسٹرانگ کرنٹ نہیں ہوتی ہے جتنی کرنٹ ہم کو ہیٹر جلانے میں لگتی ہے یا کسی اور الیکٹرک اپلائنس کو فنکشنل کرنے میں لگتی ہے. اتنی کرنٹ اس سیل سے جنریٹ نہیں ہوتی ہے. یس ڈیئر اسٹوڈنٹس, سو لیٹ اس. تو پھر ہم نے دیکھا وہ کون سے, آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کو جب ہم اس چیپٹر کو ختم کریں گے پھر آپ کو کوسچنز کا جواب دینا ہے. اس لیے آپ کو وہ ضروری چیز یاد رکھنی ہے کہ وہ کون سے لکوڈس ہیں جن سے کرنٹ پاس ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا فار ایگزامپل اس میں لائم واٹر آتا ہے, لیمن جوس آتا ہے, ونیگر آتا ہے, سولوشنز آف ایسڈس, بیس اینڈ سالٹس, ان میں سے کرنٹ پاس ہوتی ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ایکسپیریمنٹ ہم نے تو کیا لیمن جوس کا. Let us start our today's topic. The today's topic is light LED. LED. LED is actually short form of light emitting diode. L means light, E means emitting, D means diode. What is this LED? What is this light emitting diode? Let me discuss. Dear students, جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں یہ لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے. اس طرح میں نے یہ شکل بنائی, اسی شکل اس کی بالکل اسی طرح ہوتی ہے. میں آپ کو ٹیکسٹ بک بھی دکھاؤں گا آپ کی. یہ ہے ڈائیوڈس, دیز آر ڈائیوڈس. یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کی ٹیکسٹ بک دکھائی ہے آپ کو, یہ پیج نمبر 93 پر ہے. آپ اپنی ٹیکسٹ بک کھول سکتے ہیں, وہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ڈائیوڈس کی شکل, اور یہ ٹاپک بھی دیکھ سکتے ہو. یس ڈیئر اسٹوڈنٹس, this diode is actually a type of lamp. It is type of lamp. It glows even when the current is very weak. Actually ہم اس ڈائیوڈ کو کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ اس ڈائیوڈ کو ہم ایکچولی اس کو ایز اے لیمپ استعمال نہیں کرتے ہیں. اس کو ایکچولی آپ دیکھتے ہوں گے
کہ جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو وہ پورے گھر کو چھوٹے چھوٹے لیمپوں سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، وہ یہی ڈائیوڈز ہوتے ہیں. یا کسی ٹیسٹر میں، ہمارے پاس ٹیسٹر جو ہوتا ہے اس میں چھوٹا سا لیمپ لگا ہوا تھا، وہ یہی ڈائیوڈ ہوتا ہے. ڈائیوڈ از ایکچولی اے لیمپ، ہاؤ ایور اٹ گلوز، یعنی کہ یہ چمکتا ہے، اس میں لائٹ آتی ہے اگر کرنٹ بہت ویک بھی ہو. جو یہ ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کی دو ٹانگیں جیسی ہوتی ہے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف. جو اس کی یہ لمبی ٹانگ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ہم بیٹری کے کس اینڈ سے کنیکٹ کرتے ہیں؟ پازیٹیو ٹرمینل سے. بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے اس کو ٹچ کرتے ہیں، اور اس شارٹر اینڈ کو نیگیٹو اینڈ سے ٹچ کرتے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اگر آپ گھر میں بھی اب دیکھیں گے یہ ڈائیوڈ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کو کہاں پر ملے گا. ڈائیوڈ آپ کو کہاں پر ملے گا؟ اگر آپ کے پاس کوئی پرانی بیٹری ہے، گھر میں ہمیں بہت ساری پرانی چیز بھی ہوتے ہیں جو کسی کام کے پھر نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ پرانی بیٹری لوگے، اس میں چھوٹا سا ایک لیمپ ہوتا ہے، وہ آپ نکال سکتے ہیں. پھر کیا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ چھوٹی سی ایک سیل لا سکتے ہیں جو ہم گھڑیوں میں استعمال کرتے ہیں یا ریڈیو میں استعمال کرتے ہیں، سیل. پھر اس سیل کو آپ پازیٹیو ٹرمینل کو اس کے ساتھ ٹچ کریں گے اور نیگیٹو ٹرمینل کو اس چھوٹے والے اینڈ کے ساتھ ٹچ، آپ پھر دیکھیں گے یہ چمک جائے گا. اس طرح ہم نے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کیا، اور میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ کوئی بھی کنفیوژن رہتا ہے تو آپ میرے نمبر پر جو میں نے آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں. آپ وائس کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں. یو آر ویلکم ان بوتھ دا ویز. تھینک یو فار یور پیشنس. اللہ حافظ.